کتنی بڑی ضرورت آخرت کی کوئی اور ہے. یہاں لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے، وہاں آپ سائے نہیں ہوں گے، کھلا چٹیل میدان ہوگا، سورج نیچے ہوگا. اور یہ بخاری کے مستند حدیثیں ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں غرق ہوگا. پھر آپ نے یوں ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا، بعضوں کا پسینہ یہاں جا رہا ہوگا، بعضوں کا پسینہ آدھے کان تک پہنچ رہا ہوگا. لوگ اتنا غرق ہوں گے. اس دن کسی کو یہ ایئر کنڈیشن مل جائے، ایئر کنڈیشن ہی کیا ہے، باڑ میں جائے ہمارے ایئر کنڈیشن، یہ تو بیماریاں ہیں. اس دن جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا اور اس کے نیچے کھڑا ہوگا، اس کو پتہ چلے گا یہ سایہ کا لطف کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے، جنت بھول جائے گا. یہ اللہ اس کو دیں گے جس نے تعزیت کی. کنز العمال حدیث کی کتاب ہے، بہت بڑی، کئی جلدوں میں. اس میں حدیث ہے، ماندی باب التعزیہ. ایک صاحب کا لڑکا تھا، بالغ ہو گیا تھا، اٹھتی جوانی تھی، اس کا انتقال ہو گیا. 6 دن غم زدہ رہا، 6 دن اس کو کوئی صبر ہی نہیں آیا. 6 دن تک غم میں مبتلا رہا. اللہ اکبر. 6 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ ان کا تو بالکل جوان بچہ اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ان سے کہی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے فلاں، تم چاہتے یہ ہوگے کہ میرا یہ بچہ سب بچوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اور تم یہ بھی چاہتے ہوگے کہ میرا یہ بچہ یہ سب سے زیادہ جرأت مند، سب سے زیادہ بہادر ہو، اور تم نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اس کا بڑھاپا میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں. ہوتا ہے نا کہ میں اپنے اس بیٹے کو ابھی جس کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے، اس کا بڑھاپا بھی میں دیکھ لوں. جوانی کا آغاز تو میں نے دیکھ لیا، اب میں اس کا بڑھاپا بھی میں دیکھ لوں. تم نے یہ بھی سوچا ہوگا، اور تم نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ میرا یہ بیٹا اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں سب سے بہترین، سب سے افضل ہو، سب سے زیادہ مالدار ہو. سب باتیں تم نے سوچی ہوں گی، لیکن ان سب کے بدلے قیامت کے دن جب اللہ تم سے یہ فرمائیں گے، اے فلاں، تم سے میں نے تمہارا بیٹا لیا تھا، آج اس کے بدلے میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وہ جنت تمہیں مل رہی ہے، وہ اچھا ہے یا وہ یہاں رہتا پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ مر گیا، ہم نے اس کی جوانی، لیکن پتہ نہیں بڑے ہو کر کیا بنتا. لیکن اب جو اس کی وجہ سے تمہیں جو کچھ مل رہا ہے اس کا اندازہ تو لگاؤ، کتنی بڑی باتیں تمہیں مل رہی ہے. تو تعزیت ضرور ایک مسلمان کی کرنی چاہیے. اور یہ ان سے پوچھے جن پر بڑے بڑے غم آئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، تعزیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے ہاں میت ہو گئی ہے اسی کی تعزیت. ہر غم زدہ، کسی کے ہاں چوری ہو گئی، کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی پر کوئی اور پریشانی آ گئی ہے، اس لیے کہ تعزیت کا مطلب غم زدہ کے غم کو کم کرنا ہے، اس کو صبر کی تلقین کرنی ہے. یہ سب تعزیت کے اندر شامل ہے. تعزیت کیسی کرنی چاہیے؟ تعزیت کے لیے ظاہر ہے کہ وہاں جا کے کوئی ڈیرے تو نہیں ڈالنے ہیں. یہ جو مصنف عبدالرزاق حدیث کے بہت بڑے محدث ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تعزیت کیسی کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں، صحابہ کے سامنے انہوں نے زندگی گزاری ہے. ان لگے حسن بصری اہل میت کے پاس سے ایسے گزر رہے تھے، وہاں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا اعظم اللہ اجرکم وغفر لصاحبکم ثم مضى لم يقعد. کھڑے کھڑے کہا اللہ تمہارے ثواب کو اور زیادہ کر دیں،
اللہ تمہارے ساتھی کی مغفرت فرمائے. چلے گئے بیٹھے بھی نہیں، چلے گئے بیٹھے بھی نہیں. تعزیت تو چلتے چلتے بھی آدمی کر سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے بھی تعزیت کر سکتا ہے. لیکن وہاں جا کر جس طرح ہم لوگوں کو عیادت کا طریقہ نہیں آتا ہے، ایک مریض کے پاس جا کر اس کی عیادت کیسی کرنی ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی نہیں آتا ہے کہ ایک غمزدہ کے پاس جا کر آدمی تعزیت کیسے کرے گا. جو بھی جائے گا جا کر پوچھے گا کیسے مر گئے، کیسے مر گئے. ایک اس پر غم ہے، ایک وہ پریشان ہے. اب وہ شروع سے قصہ شروع کرے گا، یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، پھر اس کے انتقال ہو. اچھا اب تو چلے گا، دوسرا آئے گا وہ پوچھے گا. اگر 50 آدمی بھی تعزیت کے لیے آئے ہیں تو 50 نے تو الگ الگ سوال کیا ہے، لیکن وہ بیچارہ اکیلے 50 کو جواب دے رہے. یہ آپ نے کون سا کمال؟ جیسا بھی گیا گیا، ختم، دنیا سے اس کے انتقال ہو گیا. اس وقت اس کے سامنے کوئی صبر کے کلمات، کوئی تسلی کے کلمات اس کے سامنے کہو، تاکہ اس کا وہ غم دور ہو جائے، اس کی وہ تکلیف دور ہو جائے. تو ہر چیز کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. میں اس وقت تعزیت کے لیے جا رہا ہوں، یہ تعزیت کا وقت ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے. میں تو اپنی سہولت کو دیکھتا ہوں نا کہ میری سہولت کا ٹائم یہ ہے، لیکن جن کے ہاں غم ہوا ہے ان کے پاس ٹائم ہے کہ نہیں اس وقت. یہ انسانیت کے ساتھ ایک ہمدردی ہے، اور اسی ہمدردی کا ایک حصہ یہ ہے جو بخاری شریف، ترمذی اور حدیث کی بڑی کتابوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان غمزدہ کے لیے کھانا بنواؤ، ان کو کھانا کھلاؤ. غزوہ موتہ میں جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. ان پر ایک مشکل وقت آیا ہے، ان پر ایک مصیبت آئی ہے، ان کے اوپر ایک تکلیف آئی ہے. ایک دن کا کھانا، دوپہر کا، رات کا، یہ اپنے گھر سے پکا کر لے کر جاؤ اور ان کو زبردستی کھلاؤ، زبردستی کھلاؤ. اس لیے کہ جس گھر کے اندر غم آ گیا، جس گھر کے اندر میت ہو گئی ہے، وہاں لوگ یہ نہیں کہتے کہ آج کیا پکائیں گے، یا ایک آدمی کو پیسے پکڑوائے کہ جاؤ سبزی لے کر آؤ. ہر آدمی غم میں ہوتا ہے، ان کا جی نہیں چاہتا کھانے کے لیے. باپ کی لاش سامنے رکھی ہے، ماں کی لاش سامنے رکھی ہوئی، اولاد کی لاشیں سامنے رکھی ہوئی، کوئی کھانا کھائے. لیکن آپ صاحب فرماتے یہ غم زدہ ہیں. اگر یہ ایک تو غم نے کمزور کر دیا، اوپر یہ کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، یہ اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے، اور زیادہ ضعف آ جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانا بنواؤ، اور صرف بناؤ نہیں، لے جا کر ان کو کھلاؤ بھی، ان کو کھلاؤ بھی. اگر تعزیت ایسا ہے کہ وہ 3 دن تک لوگ آ رہے جا رہے ہیں، 3 دن تک ان کو کھانا کھلاؤ، لے کر جاؤ. ایک معاشرے کی ہے، اس کے ساتھ ایک ہمدردی ہے. لیکن اگر آدمی ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے کہ جہاں ہمدردی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جس گھر میں میت ہو گئی ہے وہ چولہا ہی نہیں جلا سکتا ہے. یہ غلط بات ہے. چولہا جلا سکتے ہیں، میت رکھی ہے تب بھی چولہا جلا سکتے ہیں، کچھ پکا سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں. یہ تو صرف اس ہمدردی کی وجہ سے کہ وہ غمزدہ ہے، یہ اٹھ نہیں سکیں گے اس وقت، یہ کھانا نہیں پکا سکیں گے. جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو آس پاس کے قریبی پڑوسی ہیں، وہ ان کے اوپر اتنا صدمہ نہیں ہے. ان کو چاہیے فوراً جا کر وہ کھانے کا انتظام کریں، اور کسی ایک کے کان میں بات ڈال دیں کہ دوپہر کا انتظام، مثلا دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا انتظام نہیں کرنا، کھانا ہم لے آئیں گے. رات کا ٹائم ہے، آپ انتظام نہیں کرنا، بس کھانا ہم لے آئیں گے، کھانا آ جائے. وہ ہیں یا دور دراز کے مہمان آئے ہوئے ہیں جو واپس اس رات میں نہیں جا سکتے. حیدرآباد سے مہمان آئے، نواب شاہ سے مہمان آئے، وہ واپس تھوڑی جا سکیں گے اس وقت، ان کے بھی کھانے کا انتظام کر. لیکن دعوتیں نہ ہو کہ بس دیگیں آ رہی اور سب بیٹھے ہوئے، ابا کی شادی نہیں، ابا مر گیا ہے. دعوتیں خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غم کے موقع پر دعوتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ تو ان کے ساتھ ہمدردی ہے، غمخواری ہے. اس لیے ان کے لیے
اس چیز کا انتظام ہے کہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرو، ان کو کھلاؤ بھی، ان کو پلاؤ بھی، اس لیے کہ اس وقت ان پر ایک مصیبت آئی ہے، ایک تکلیف آئی ہے، ایک تو اس کا بھی اہتمام۔ تو یہ جتنے بھی یہ کام ہیں یہ اصل میں انسانیت کے، یہ ہمدردی کے کام ہے، دل جوئی کے کام ہے، اور یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان کاموں کو سیکھیں اور ان کاموں میں اپنے آپ کو مستعد کریں۔ اور جہاں آدمی ایسی جگہ ہے، مثلا ایک آدمی یورپ کے اندر ہے، کسی امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، ادھر بھی سارے انگریز ہیں، ادھر بھی سارے انگریز ہیں، میت اسپتال میں ہے، کسی اسلامک سینٹر میں ہے، وہ کوئی کھانا تھوڑی لے کر آئے گا وہاں پر، اپنے گھر میں پکاؤ، خود ایک دوسرے کو تسلی دو، اپنے گھر میں پکاؤ اور کھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ جب ان کے خاندان کا کوئی فرد انتقال کر جاتا تھا اور جو عورتیں دن کو تعزیت کے لیے آتی تھی اور جب وہ چلی جاتی تھی تو شام ہوتی تھی، فرماتی تھی ہانڈی چڑھاؤ، اور ایک ہانڈی چڑھائی جاتی تھی، اس میں تلبینہ بنایا جاتا تھا۔ یہ جو ہے اور کچھ کھجور، کچھ میٹھے، کچھ شہد، اس طرح کی کوئی چیز بناتے تھے، اور بنانے کے بعد جب وہ تلبینہ بن جاتا تھا اور پھر جب کھانا آیا ہوا ہوتا تھا اس کھانے کے اندر سرید بنا دیتے، روٹی توڑ دیتے، وہ تلبینہ اس کے اوپر ڈال دیتے اور فرماتی تھی کھاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ غم زدہ دل کے غم کو کم کرتا ہے، اس کے دل کو کچھ طاقت دیتا ہے، اس کے دل کے جو غم ہے اس غم کو کم کرتا ہے، کچھ سکون اس سے پہنچتا ہے۔ پکتا تھا کھانا میرا، آپ کو کوئی چیز پکانا کوئی منع نہیں، آدمی پکا سکتا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ گھر غم زدہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ جس گھر میں میت ہو گئی وہاں کچھ پکا ہی نہیں سکتے، وہاں چولہا جل ہی نہیں سکتا، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تو جب کسی کی تعزیت کے لیے جاؤ، جا کر کچھ اچھے کلمات کہو، کچھ مناسب باتیں کہو جس سے ان کو تسلی ہو۔ اور یہ جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے نا، جا کر کہتے ہیں بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، اچھا چلو آپ نے کہہ دیا بہت افسوس ہوا، اس سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا، اور جس سے آپ نے کہا کہ بہت افسوس ہوا اس کو کیا فائدہ پہنچا، اور جو مر گیا ہے اس کو کیا فائدہ پہنچا؟ ان تینوں میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ لیکن جب آپ نے جا کر ان کو صبر کی تلقین اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کی، یہ دو چیزیں، ان کے لیے صبر کی تلقین، میت کے لیے مغفرت کی دعا، آپ کو بھی اجر ملا، ان کو بھی تسلی ملی، مرحوم کو بھی ثواب ملا، ان کو ثواب ملا۔ اور باقی جو ہم لوگ میڈیا پر دیکھتے ہیں فلاں مر گیا، 2 منٹ کی خاموشی، 2 منٹ کی خاموشی تعزیت نہیں، یہ فضول حرکت ہے، ایک فضول کام ہے۔ 2 منٹ کے لیے سب خاموش ہو جائے، چلو خاموش ہو گئے تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو ان کو فائدہ ہے، لیکن جو مر گیا اس کو بھی نہیں بھولو، اس کو بھی نہیں بھولو۔ اس کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کبھی کبھی قبرستان جایا کرو۔ حدیث کی کتابوں میں باب زیارت القبور، یہ باقاعدہ ایک عنوان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے آپ قبرستان جاتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو جنت البقیع میں گئے اور جا کر کہا اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ ان بقیع والوں کی مغفرت فرما، اس قبرستان والوں کی مغفرت فرما، ان کے لیے دعا کی، اور پھر اس کا فائدہ یہ بیان کیا فَإِنَّ زُورُ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، قبرستان جایا کرو، اس سے آدمی کو اپنی موت یاد آتی، اپنی موت یاد آتی۔ کہیں فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ، اس سے آدمی کو آخرت یاد آتی ہے۔ کہیں فرمایا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً، اس کے اندر ایک عبرت ہے۔ اور یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مسلمان قبرستان میں آدمی جا سکتا ہے، وہاں ہمارا کوئی رشتہ دار ہو یا ہمارا رشتہ دار نہ ہو، یہ تو آدمی کہیں بھی جا کر تھوڑی دیر وہاں جا کر ٹھہرے اور سوچے آخر یہ بھی ٹھاٹ باٹ والے لوگ تھے،
ان کی بھی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، بڑے بڑے بنگلے تھے، بہت زیادہ بینک بیلنس تھا، اچھا کھاتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اور ایک ہلکا احباب تھا، یار دوست تھے۔ آج مٹی کی چادر اوڑھ کر اندر پڑے ہوئے، سوائے اپنے عمل کے ان کے کچھ بھی کام نہیں آتا۔ وہ لوگ جو اپنے کپڑے پر دھبا نہیں چھوڑتے تھے معمولی سا، آج ہوائیں ادھر سے ادھر ان کی قبروں پر مٹی اڑا رہی ہے اور خود مٹی کے اندر لت پت ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ چیز اندر پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی بقا کا نقشہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اصل چیز آخرت، آخرت والآخرت خیر و ابقا، آخرت بہتر ہے، پائیدار ہے۔ قبرستان میں جا کر دیکھو یہ کیسے کیسے لوگ تھے، ان کی تختیاں پڑھو کیسے کیسے لوگ تھے یہ لوگ، کوئی کس مقام پر تھا، کوئی کس درجے کا تھا، کوئی کتنا حسین اور جمیل تھا، کوئی کتنا بہادر تھا، بہادری میں ماہر تھا۔ آج سب اس مٹی کے نیچے پڑے ہوئے۔ اس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام بھی جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے۔ اور اگر آپ کے کسی عزیز کی خبر ہے اس سے تو اور فائدہ ہو، ایک تو آخرت یاد تازہ ہوگی، اس کی خبر پر جاؤ، سلام کرو اور اس کے لیے کچھ پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کرو۔ ہم ایصال ثواب کا انکار نہیں کرتے، شریعت میں ایصال ثواب کا ثبوت ہے اور ثواب پہنچتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے ایصال ثواب بنائے ہوئے نا، یہ 100 میں ہے اور یہ 40واں ہے اور یہ برسی ہے، اس کا ثبوت نہیں۔ ایصال ثواب کی تو اس کو روزانہ ضرورت ہے، ہر وقت ضرورت ہے۔ ایصال ثواب کا سب سے بہترین طریقہ پہلے دعا ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ قرآن میں جگہ جگہ مرحومین کے لیے دعائیں ہیں، کہ اللہ ہمارے مرحومین کو، ہم سے جو پہلے دنیا سے چلے گئے ان کو بخش دو۔ سب سے بڑا فائدہ دعا ہے۔ اس کے بعد صدقہ خیرات ہیں، مالی ایصال ثواب بھی جائز ہیں، بدنی عبادت، خود کچھ بدنی عبادت کر کے، نوافل پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، کچھ سورتیں پڑھ کر، درود شریف، استغفار پڑھ کر، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ میں نے جو پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے، اور قبول فرما کر اس کا ثواب ہمارے اس مرحوم کو پہنچا دے۔ 1 کو پہنچاؤ، 100 کو پہنچاؤ، ہزاروں کو پہنچاؤ، دینے والے آپ نہیں ہیں، دینے والے اللہ ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ کمی آئے گی، یہ ہمارا بخل ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ آپ نے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھے کہ سارے قبرستان کے ایمان والوں کو ثواب پہنچے، سب کو پورا پورا پہنچے گا، آپ بھی محروم نہیں ہوں گے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وہاں جا کر اپنی ایصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بیہقی میں ایک روایت ہے، صاحب مشکات بھی لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ہر جمعے کو اپنے والدین، اگر دونوں دنیا سے چلے گئے، او احدہما، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا، ہر جمعے کو، جمعے سے مراد تو یا خاص جمعے کا دن ہے، یا جمعہ کہہ کر مراد یہ کہ ہر ہفتہ، یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے، غفر لہ، اللہ اس جانے والا بیٹے، اس بیٹے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، وَكُتِبَ بَرًّا، اور اللہ اس کو نیکوکار اور فرما بردار لکھ دیتے ہیں۔ یہ گولڈن چانس ہے، اگر دنیا میں کوئی نہیں کر چکے، وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور آپ نے ان کو دکھ پہنچائی، تکلیفیں پہنچائی، ان کے ساتھ کوئی مالی امداد نہیں کر سکے، تو شاید ان کو اس مالی امداد کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنا آج اس قبر پر جا کر جو آپ ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، اس کی زیادہ ضرورت ہے ان کی۔ یہ عمل آدمی رکھے جب تک زندہ ہے، جاتا رہے ان کے پاس اور جا کر کچھ پڑھ کر اس کا ثواب ان کو پہنچائے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ان اولاد کی اللہ مغفرت فرمائیں گے، اور دوسرا یہ اللہ ان کو فرما بردار لکھ دے گا۔ اگر بالفرض یہ نافرمان بھی تھا تو اس کے جاننے اور اس کے ایصال ثواب سے وہ والدین کو اللہ اتنی خوشی دے دیں گے کہ وہ خود ہی اس کو قیامت کے دن معاف کر دیں گے۔
کو معاف کر دیں. اسی طرح کوئی بھائی بہن ہے, کوئی بڑے رشتے دار ہیں, دادا دادی ہیں, آدمی کو جانا چاہیے, ایصال ثواب ان کے لیے کرنا چاہیے. الٹے سیدھے کام قبرستان میں جا کر مت کرو. اگر بتیاں مت لگاؤ, موم بتیاں مت جلاؤ. موم بتی جلانا آگ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو قبرستان میں آگ لے کر جاتا ہے. اور یہ زیارت قبور صرف مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہیں سے آ رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر پہنچے. حدیث ہے, ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ کہاں گئی تھی, کہاں جانا ہوا؟ یعنی اللہ کے رسول پڑوس میں میت ہو گئی تھی, تعزیت کے لیے گئی تھی, عورت تعزیت کے لیے جا سکتی. تو آپ نے فرمایا قبرستان تو نہیں گئی تھی. کہنے لگی معاذ اللہ معاذ اللہ, آپ کے ارشادات جانتے ہوئے میں قبرستان جاؤں گی؟ یعنی مجھے تو معلوم ہے کہ جو آپ نے جو ارشادات فرمایا کہ ایسی عورت تو جنت میں بھی نہیں جائے گی, مجھے وہ سارے معلوم ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی بنا کہ میں اس طرح کام کروں جس کام سے آپ نے منع کیا اور میں وہ کام کروں, ایسا نہیں ہے. عورتوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے تعزیت گھر سے ہی ایصال ثواب کرے گا. گاؤں دیہات کی بوڑھیاں ہیں